بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اقبال سبحانی جو راولپنڈی کی بہت ہی معروف شخصیت ہیں، سیاسی کارکن ہیں، سماجی رہنما ہیں اور شہری خدمت کے لیے ہر وقت پیش رہتے ہیں، ان سے آج ہم راولپنڈی کے بارے میں بات کریں گے اور ان سے سیکھیں گے اور ان سے کچھ پوچھیں گے بھی، ان سے کچھ جانیں گے بھی کہ راولپنڈی کیسا تھا، کیسا ہو گیا ہے، کیسا ہونا چاہیے اور فیوچر میں کس طرح کا یہ پنڈی شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی سبحانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکریہ میاں صاحب، میاں منیر صاحب۔ سوال آپ نے ایک ایسا کیا ہے کہ جو ہر وقت دل میں ایک تڑپ رہتی ہے، چونکہ بنیادی طور پر ظاہر ہے راولپنڈی سے تعلق ہے، پیدائش ہے، جم پل ہے، جنم بھومی ہے۔ تو راولپنڈی کو جب ہم نے دیکھا تو اس وقت راولپنڈی اور تھا، آج راولپنڈی اور ہے۔ جی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ جی، مثال کے طور پہ اگر آپ اس کی ترقی کی بات کریں تو جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں اس کے اندر تو بہت ترقی ہوئی ہے۔ باقی راولپنڈی میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے، سوائے اس کے کہ جو حکومتوں نے تبدیل کرنا تھا وہ برائے نام ہے۔ اگر اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ بھی تبدیل ہوتا اسی طریقے سے تو آج راولپنڈی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اس کی میں سمجھتا ہوں راولپنڈی کی جو تعمیر اور ترقی کے اندر جو کردار ادا کیا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو راولپنڈی کے باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ گو کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متنازع باتیں بھی ہیں، اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی پچھلے 20-25 سال سے جس تیزی سے یہاں پر ہجرت ہوئی ہے، لوگ باہر سے یہاں کے آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں جو ڈیولپمنٹ کا جو مین جو کام ہے، وہ جتنا ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے کیا ہے، کنسٹرکشن کا کام انہوں نے کیا ہے، جائیداد کے معاملات کے اندر جو انہوں نے لین دین اور اس کو بنانا، اس کو خریدنا، اس کو بیچنے کے حوالے سے کام کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیسہ بڑا انویسٹ کیا ہے لوگوں نے جو باہر سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک زبردست قسم کا ایک پہلو ہے راولپنڈی کا کہ دیکھتے ہی دیکھتے راولپنڈی ایک چھوٹے سے شہر سے آج پاکستان کے شاید تیسرے یا چوتھے نمبر کا بڑا شہر بن چکا ہے۔ اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے یہاں بچپن گزارا اور شہر کو دیکھا بھی ہے، شہر کے لوگوں کو ملے ہیں، شخصیات کو ملے ہیں، تو بچپن میں یہ راولپنڈی کیسا تھا؟ میرا تعلق جو ہے نا وہ ہے اس علاقے سے، راولپنڈی کے مین علاقے سے جہاں پر میری پیدائش بھی ہے، جسے باڑا مارکیٹ، کالج روڈ، یہ سارا علاقہ راجہ بازار کا۔ یہاں پر ایک علاقہ ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے، باڑا مارکیٹ کے نام سے، کہ ہم اس وقت یہ باتیں کیا کرتے، ہم ظاہر چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ جو چور ہیں وہ آگے باڑا مارکیٹ کے علاقوں میں ان گلیوں میں چھپتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس قسم کی نوعیت تھی اس علاقے کی، باڑا مارکیٹ کی میں بات کرتا ہوں۔ مگر پھر ہم نے پرانا قلعہ، باڑا مارکیٹ، ایون آپ کا یہ ٹرنک بازار اور یہ سبزی منڈی والا علاقہ، یہ اندرون شہر کے جو علاقے ہیں، کشمیری بازار، سٹی صدر روڈ میں اس کی بات کرتا ہوں کہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند دکانوں کی، اور باڑا مارکیٹ کے اندر تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا، گھر تھے، گلیاں تھیں، لوگ اس میں رہتے تھے، مگر وہ بھی بیابان اور سنسان علاقے تھے۔ مگر پھر کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے باڑا مارکیٹ سے لے کے سٹی صدر روڈ سے لے کے پرانا قلعہ، یہ سارے علاقے کے اندر جو ہجرت کر کے جو لوگ آئے نا، انہوں نے آ کے یہاں پر بہت کچھ کیا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ لوگ جس بازار میں جا کے بیٹھتے ہیں اس بازار کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آئے، ہجرت کر کے آئے، مائگریٹ کر کے آئے، تو ان میں سے کوئی شخصیات، کوئی خاندان آپ کوئی بتائیں گے کہ کون سے لوگ آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، انہوں نے یہاں کیا ڈیولپمنٹ کی؟ دراصل اگر بہت پیچھے آپ چلے جائیں نا، بہت پیچھے، میں 47 سے کافی بعد کی بات کر رہا ہوں، تو یہاں ایک یلغار تھی اس وقت کشمیریوں کی، کشمیر کے لوگ آ کے یہاں بہت آباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک یلغار ہوئی ہزارہ کے لوگوں کی، وہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آ کے آباد ہوئے۔ پھر یہاں یلغار ہوئی پٹھانوں کی، باجوڑ کے لوگوں کی، کے پی کے لوگوں کی، مگر وہ یلغار اس وقت ہوئی کہ جب ان علاقوں میں آپریشن ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہاں آپریشن ہونا شروع ہوئے تو اس بات کا تو خیر میں چشم دید گواہ ہوں، یا بہت سے لوگ بتاتے بھی ہیں، ہم نے خود بھی جا کے وہاں دیکھا کہ آپریشن کی وجہ سے وہاں روزگار ختم ہو گیا، وہاں اسکول بند ہو گئے، وہاں پر جو نوکریاں تھی لوگوں کی ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ وہاں پر جو ایک عام انسان کی زندگی تھی نا وہ مفلوج ہو کے رہ گئی۔ پھر لوگ وہاں سے ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا، اب
वहाँ उस ऑपरेशन के दौरान लोग हिजरत करके शहरों की तरफ उन्होंने रुख किया और फिर वो लोग भी यहाँ आकर आबाद हुए। फिर उन लोग, अच्छा फिर मजे की बात यह है कि जो जो लोग यहाँ आए ना उनके बड़े मखसूस कारोबार हुए। मिसाल के तौर पे अगर कश्मीरी यहाँ किसी जमाने में आए ना तो उनका ज्यादा काम होटलों का हुआ करता है, खास तौर जो मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर और इन इलाकों से जो कश्मीरी आते थे, तो यहाँ होटलों का बड़ा कारोबार था उनका, बेकरी का कारोबार था उनका। फिर जब हजारा के लोग आए ना तो उनका कारोबार ये तंदूर का कारोबार और उनका भी होटलों का कारोबार और इस किस्म की चीजें, फिर उसके अंदर ये मजदूरों के मामला, ये सारा ये सब उन लोगों ने संभाला। जब ये तीसरी जो एक शक्ल मैंने आपको बताई केपीके के लोगों की, तो उसके अंदर वो लोग जो आए ना तो फिर उन्होंने कारोबार किया, उन्होंने यहाँ आकर प्लाजे खरीदे, उन्होंने आके यहाँ जायदादें खरीदी, उन्होंने आके यहाँ पर इन्वेस्ट किया। और आज आप देखें कि रावलपिंडी शहर के अंदर आपको हर तरफ उन लोगों की जायदादें, प्लाजे, कारोबार ये सब नजर आएंगे। हमारे इधर इकबाल रोड कमेटी चौक के पास एक दुकानदार ने मुझे उस दिन बताया, कहने लगा कि आज से 25 साल पहले इकबाल रोड जो है वहां पर हम किताबों का कारोबार करते थे, तो 15-15, 20-20 मिनट क्या 2-2 घंटे उनका जी हम दरवाजा बंद करके तो पीछे जाके ना दुकान पे, तो गर्मियों में जाके हम सो जाया करते थे कि चलो गर्मी है तो आराम कर लें। ये एक दुकानदार बता रहा है। तो कहने लगा 2-2 घंटे तक कभी किसी ने दरवाजा नॉक नहीं किया कि आप दरवाजा खोले, हमने कोई किताब ले ली। फिर हम खूब 2 घंटे आराम करके दरवाजा खोलते थे और फिर दुकान पे बैठ जाते थे। तो कारोबार की ये पोजीशन थी, मगर आज उसके बिल्कुल बरक्स है। ये बताएं, ये जो रावलपिंडी की एक खास पहचान थी गली मोहल्लों की, दोस्त मिलते थे, पापा जी किधर जा रहे हो, पापा जी किधर आ रहे हो, वो कहीं गायब हो गया वो लफ्ज। जी, वो कल्चर खत्म हो गया। वो कल्चर इसलिए क्योंकि वक्त के साथ देखें तब्दीली खा गया, इस कल्चर कौन खा गया? वो कल्चर खत्म इस तरह तो खैर नहीं हुआ, लेकिन वो इस तरह खत्म हुआ कि चूंकि नए लोग आ गए यहाँ पर। ये पापा जी जो थे ना, ये पुराने लोग थे सारे, जो यहाँ के मकामी लोग थे, मकामी बाशिंदे उनको पापा जी कहते थे, जो मकामी लोग थे। वो मकामी लोग जो पुरानी सोच के लोग थे वो तो रफ्ता रफ्ता जाहिर है वो इस दुनिया से चले गए। अब जब उनकी नई नस्ल आई ना तो नए लोगों के साथ वो उनका उठक बैठक हुआ, उनकी उछल कूद हुई, उनका बचपना उनके साथ गुजरा, तो वो सारा मिक्स कल्चर बन गया यहाँ पर। अब यहाँ अगर आप देखें रावलपिंडी के अंदर, तो एक रावलपिंडी शहर की अपनी एक जबान है, यानी कि एक तो पटवारी जबान है ना जो यहाँ की मकामी जबान है, मगर आप शहर के अंदर बहुत कम लोगों को देखेंगे एक पटवारी बोल रहे हैं। आपको यहाँ शहर की अपनी एक पंजाबी नजर आएगी। यहाँ का जो कश्मीरी है वो अब कश्मीरी नहीं रहा, वो अब पंजाबी बन चुका है। यहाँ का जो पुराना पठान आया हुआ है वो अब पठान नहीं रहा, वो पंजाबी बन चुका है। या यूं समझ लें कि वो इस कल्चर में, वो इस शहर के अंदर रच बस गया। तो अब उसको कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये कश्मीरी है, ये पठान है, ये महाजर है, या ये पंजाबी है, या ये पटवारी है, ये कौन है। तो वो जो पापा कल्चर था ना, तो इसलिए अब वो नई नस्ल तो खैर वो चीजें ही खत्म हो गई। हम भी अक्सर जब बच्चे थे तो कई लोगों को हम कहते थे पापा जी क्या हाल है, फलाना ढिमकाना, वो बातें अब यहाँ नहीं रही। वक्त के साथ साथ तब्दीली हुई और तब्दीली के साथ वो चीजें दब गई और नए कल्चर ने और नए सिस्टम ने अपनी जगह बना ली। क्या अब याद है आपको जब आप बचपन में थे और प्राइमरी स्कूल में थे, कभी आपने सोचा हो, देखा हो गली में मोहल्ले में चोरी हुई है या डकैती हुई है या इस तरह का कुछ क्राइम हुआ, कोई इस तरह का कल्चर उस वक्त था जब आप बचपन में थे? अव्वल तो चोरी बड़ी कम होती थी, अच्छा, ऐसा होता नहीं था। दूसरा ये है कि लोगों में अवेयरनेस इस हवाले से बहुत ज्यादा नहीं होती थी। यानी कि अवेयरनेस से मेरी मुराद ये है कि लोगों के कभी वहम में ये बातें होती नहीं थी कि चोरी होंगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ इसी हवाले से, बड़ी जबरदस्त बात है। एक दिन हमारे घर की घंटी बजी, रात के 2 बजे का टाइम था। तो आपको पता है गली मोहल्लों का क्या माहौल होता था, दो मंजिल घर होते थे और उसमें चंद लोग रहते थे, फैमिलियां भी इतनी बड़ी बड़ी नहीं थी। घंटी बजी तो लेट नाइट था, तो मैंने ऊपर से खिड़की से, मैं छोटा था, इतना खैर छोटा भी नहीं था, लेकिन समझ ले कि मैं 15-16 साल का हूँ। मैंने जब खिड़की से गली में देखा तो 4-5 पुलिस वाले खड़े थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका दरवाजा खुला हुआ है, अब नीचे आए। मैं नीचे चला गया तो पुलिस वाले ने मुझे कहा जी आपका दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मैंने कहा जी हमारा दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं हुआ। तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा आप दरवाजा बंद रखें। मैंने कहा अच्छा, मैंने वो दरवाजा बंद किया। मैं बताना ये चाह रहा हूं, आप यकीन करें कि पूरी जिंदगी में मैंने कभी अपना घर का मेन दरवाजे की बात करूं कभी बंद नहीं देखा, वो खुला होता था। कभी तस्वुर ही नहीं था कि कोई यहाँ के चोरी कर लेगा या कोई डाका पाएगा या कोई इक्का दुक्का वाकयात होते होंगे, मगर हमारी गली मशहूर थी, हमारा मोहल्ला मशहूर था
کہ یار یہ بڑا سیف محلہ ہے, یہاں چوری چکاری نہیں ہے. لوگوں کی پانی کی موٹریں بھی باہر لگی ہوتی تھی, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ موٹر کھول کے لے جائے گا. نلکے لگے ہوتے تھے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ اس کو نلکے اتار کے لے جائیں گے. مگر آج ظاہر ہے آج سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. اس تبدیلی میں کس کا زیادہ رول ہے؟ اس شہر کے سیاستدان کا رول ہے, یا پولیس نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے, یا شہری نے اپنی ذمہ داری جو سماجی ذمہ داری ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی, رکھوالی کرنے کی, وہ چھوڑ دی ہے؟ میاں صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ جو پولیس ہے اور سیاستدان ہے, پہلا میرا نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں. اوکے. دوسری بات ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہو گیا کہ آبادی بڑھ گئی. اچھا. بہت بڑھ گئی, لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی, مہنگائی ہو گئی. پہلے جس طرح کہا جاتا تھا کہ ایک خاندان کے اندر ایک شخص کماتا تھا تو سارا خاندان کھاتا تھا, اب ایسا نہیں ہے. اب گھر کا ہر فرد کام کرے گا تو گزارا ہوگا. یہ میں عام لوگوں کی بات کروں, میں بہت امیر لوگوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سسٹم ہی ہو رہا ہے. متوسط لوگ ہیں, جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سب لوگ کام کرتے ہیں اور بیچارے جس طرح بھی وقت گزارتے ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ انتہائی کسمہ پرسی یا انتہائی مشکل ترین دور سے لوگ گزر رہے ہیں. تو اس کی مین وجہ دو تین ہیں. ایک وجہ پولیس نے کبھی کام نہیں کیا, دوسری وجہ سیاستدان نے کبھی کام نہیں کیا, تیسری وجہ بڑھتی ہوئی آبادی, بے تحاشا آبادی بڑھ چکی. آج راولپنڈی کی آبادی مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا لیکن کئی لاکھ پہ چلی گئی. اس دور میں راولپنڈی کی آبادی شاید 1-2 لاکھ ہوتی تھی, یا 3 لاکھ ہوگی, یا 4 لاکھ ہوگی. مگر آج پنڈی کی آبادی جو ہے وہ شاید 50 لاکھ سے یا کروڑ کے قریب چلی گئی, کراس کر گئی. ٹھیک, کروڑ کے قریب چلی گئی یا کراس کرے گی یا قریب چلی گئی. آج یہ پوزیشن ہے. تو جب یہ پوزیشن ہوگی اور پھر جو 1 منزل گھر ہوا کرتے تھے, 2 منزل گھر ہوا, وہ آج 4-4 5-5 منزل پہ چلے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی گھروں کی 2 منزلیں ہیں تو وہ تیسری اور بنا رہے ہیں. اچھا جی, کیوں بنا رہے ہیں؟ اور بیٹے کی شادی کرنی ہے تو گھر میں لوگ زیادہ ہیں تو لہذا اس لیے اس کو اوپر کمرہ بنا کے دے رہے ہیں. اسی طرح ہر گھر کا یہی معاملہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر اونچے کرنا شروع کر دیے, گھروں کو فلیٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیا اور اپنی ضروریات کو اس طریقے سے پورا کرنا شروع کر دیا. کئی لوگوں کو جن کی آبادی کم ہے, گھر میں لوگ کم ہیں, انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کیا. انہوں نے اس لیے کرنا شروع کیا کہ انہوں نے ایک کی جگہ 3 منزلیں کر دی, تو 1 منزل میں وہ رہ لیے, گزارا کر لیا, اور 2 منزلیں کرائے پہ دی. تو اس لیے پھر یہ جو آبادی ہے یہ آبادی بھی بڑھنا شروع ہو گئی, جو بلڈنگوں کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جو دوسری آبادی ہے یعنی کہ افراد کی, وہ اب دیکھیں بنگلہ دیش جب پاکستان بنا تب بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی, اور پاکستان جیسے میرا خیال ہے 6 کروڑ تھی شاید بنگلہ دیش کی, اور پاکستان کی 5 کروڑ تھی. مگر آج بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان کی آبادی سے کم ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی تو ہوئی ہے, اور پھر یہاں اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. یہ بتائیں کہ آپ 2 مرتبہ آپ نے کنٹیسٹ کیا الیکشن بلدیہ کا, ایک مرتبہ آپ کو کامیابی ملی, دوسری بات آپ کو کامیابی نہیں مل سکی. تو جب آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آپ نے کہیں کہا ہے, ایسا میں نے سنا ہے کسی جگہ بیٹھے ہوئے, کہ آپ نے لوگوں سے گلہ کیا کہ جی میرے ذہن میں, میرے دل میں بہت سارے منصوبے تھے جو اگر میں کامیاب ہو جاتا تو میں کر جاتا. لیکن جب آپ کامیاب ہوئے تھے اس وقت کون سے منصوبے آپ نے یہاں لائے, اور جو جب آپ ناکام ہوئے اس وقت کون سے منصوبے تھے آپ کے ذہن میں جو آپ نہیں لا سکے؟ پہلی دفعہ جب میں کامیاب ہوا نا تو اس میں چند مہینے کے بعد مشرف نے تختہ الٹ دیا اور ادارے ختم کر دیے. تو ظاہر ہے جب ادارے ختم ہوئے تو وہ تو ہمارا سسٹم ہی ختم ہو گیا. وہ تو میں چند مہینوں کے لیے بنا. دوبارہ ابھی جب میں چیئرمین کا الیکشن لڑا آخری دفعہ, تو اس میں ناکام ہوا, اور ناکامی کی بہت سی وجوہات ہے جس کو میں یہاں بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اچھا. مگر وہ جو میں نے کسی کو نہیں کہا, مجھے کسی نے کہا, وہ میں نے بلکہ کئی لوگوں کو ذکر بھی کیا. یہ میری بیڈ لک تھی یا لوگوں کی بیڈ لک تھی کہ میں جو کچھ اپنے دل میں سوچتا تھا, جو میں ڈسکس کرتا تھا کہ میں یہ تبدیلی لے کے آؤں گا, تو اکثر محفل کے اندر لوگ, میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو وہ باتیں ہیں جو یورپ میں ہوتی ہیں, تم ان باتوں کو یہاں کیسے امپلیمنٹ کرو گے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ چونکہ آپ لوگوں نے کبھی کچھ دیکھا نہیں ہے نا, دور سے دیکھا ہے سب کچھ, اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. تبدیلی ساری دنیا میں ایسی ہوئی ہے, ساری دنیا کے لوگ پہلے سے ترقی یافتہ ملک نہیں تھے, بعد میں ہوئے ہیں. ایک شخص نے مثال کے طور پہ مجھے کہا کہ تم الیکشن ہار گئے, بڑا افسوس ہے. میں نے اسے کہا بھی افسوس مجھے کوئی افسوس نہیں, افسوس تم کو ہونا چاہیے, یا تمہارے باقی, یا میرے ووٹر کو ہونا چاہیے, یا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ان کو ہونا چاہیے. تو کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں نے جو منصوبہ بنایا ہوا تھا
کم سے کم جو میری یونین کونسل تھی وہ آدھا شہر تھا، یعنی کہ یونین کونسل 46 جی سٹی اس کو کہتے تھے. تو اس کے اندر میرے جو منصوبے تھے نا وہ کیا کیا تھے، میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو ایمبولینس کے حوالے سے کہ بھائی میں نے اس یونین کونسل کے اندر 2 ایمبولینس لانی ہے، چاہے میں جیسے بھی لاؤں. اس یونین کونسل کے اندر میں نے کم سے کم 3 سے 4 لائبریریاں بنانی ہیں. اس یونین کونسل کے اندر میں نے کم سے کم 3 سے 4 ڈسپینسریاں بنانی ہیں. اس یونین کونسل کے اندر میں نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور 4 حصوں کے میں نے اپنے اپنے ممبر بنانے ہیں، جن میں خواتین بھی ہوں گے، جن میں مرد بھی ہوں گے. خواتین اپنا کام کریں گی، مرد اپنا کام کریں گے. مثال کے طور پہ 3 عورتیں 3 مرد، یہ وہ عورتوں کی کمیٹی اپنی جگہ، مردوں کی کمیٹی اپنی جگہ. اب یہ میں نے اپنی یونین کونسل کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے، تو ان ہر حصے میں نا 6 لوگوں کی یا 4 لوگوں کی ٹیم بنانی تھی. 2 عورتیں 2 مرد، 3 عورتیں 3 مرد، اس طرح مطلب کہیں 2 عورتیں 2 مرد، کہیں 3 عورتیں 3 مرد. یہ جو 3 عورتیں 3 مرد جو ہیں، انہوں نے کرنا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے طور پہ شہر اپنا یونین کونسل کے اندر یہ دیکھنا تھا کہ کس گھر میں کون بیمار ہے، کس گھر میں کون بیوہ ہے، کس گھر میں غربت ہے، کس گھر میں بیماری ہے، کس گھر میں کیا کیا چیز ضرورت ہے. یہ ان کی جس طرح ایک فلائی ایک یونین کونسل ہوتی ہے نا، جیسے ایک فلائی مملکت ہوتی ہے، جیسے اسلام کے اندر ایک فلائی اسلامی حکومت کا ایک تصور ہے نا، وہ میں نے یہاں کرنا تھا. اب ان کا کام یہ ہوتا کہ وہ لوگ جا کے گھروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر، مثال کے طور پہ میں جس گلی میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے میری گلی میں کتنے غریب گھر ہیں، مجھے پتا ہے میری گلی میں کتنے لوگ بیمار ہیں، مجھے پتا ہے میری گلی میں کتنے بچے سکول سے باہر ہیں. یہ تمام ضرورتیں ان جو کمیٹی کے جو لوگ ہوں گے نا، وہ ان کے ذریعے. خواتین کے ساتھ ٹچ رہیں گی محلے کے اندر، اپنے بلاک کے اندر. مرد اپنے بلاک کے اندر اپنے مردوں کے ساتھ ٹچ رہیں گے. یہ کام سارے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ جس میں میں دعوے سے کہتا تھا کہ میں یہاں پر غربت ختم کروں گا اپنی یونین کونسل کے اندر. وہاں کا ہونا رہائشی ضروری ہوگا. ادھر سے غربت ختم کروں گا، ادھر بیماری کا علاج میں مہیا کروں گا، ادھر بیواؤں کا خیال رکھا جائے گا، ادھر جن بچوں کی شادی نہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. یہ تمام کام ہم نے کرنے تھے، اور اس میں ہم نے 1 روپیہ حکومت سے نہیں تھا لینا. یہ میں نے اپنے طور پہ اس کو کرنا تھا. اور ساری زندگی میں کمائی یہ ہے کہ اعتماد، کہ جب آپ پہ کوئی اعتماد کرتا ہے نا، تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ سارے ایشو میں نے کرنے تھے، نمبر 1. اس کے علاوہ ٹریفک کے مسائل سب سے زیادہ ہماری یونین کونسل کے اندر یا راولپنڈی کے اندر ہے. اس کا میں نے ایک ایسا پلان دیا تھا، ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا. اس کا میں نے ایک ایسا منصوبہ دیا ہوا تھا کہ جو تجاوزات جو کرتے ہیں لوگ، جو ریڑھی چھابے والے، وہ ختم بھی نہیں ہوتے، اور آپ کی ٹریفک بھی چلتی، آپ کے روڈ بند بھی نہ ہوتے اور آپ کی ٹریفک چلتی. یہ میرا ایک پلان تھا، منصوبہ تھا جو میں کرنا چاہتا تھا. مگر وہ چونکہ ظاہر ہے اب مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے نہیں موقع ملا، تو وہ وہیں کا وہیں سارا کچھ رہ گیا. پھر میں نے اس شخص سے ایک سوال کیا. اچھا. میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ تو میں کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے بھی تم کو سمجھو کہ 1 2 3 چیزیں بتائی ہیں، اس میں 97 چیزیں بکائے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جب الیکشن میں ہار گیا، میرے بعد جو الیکشن جو لوگ بن کر آئے، آپ مجھے کوئی ایک کام اس یونین کونسل کا اجتماعی طور پر بتائیں جو انہوں نے کیا ہو. میرے بڑے تعلق ہیں ان کے ساتھ، میں خدا نخواستہ ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، وہ میرے بڑے عزیز ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور بڑی ایماندار بندے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے خدا ترس انسان ہیں، بڑی لوگوں کی مدد امداد کرنے والے شخص ہیں. میں ان کے ساتھ میرا یہ معاملہ نہیں، لیکن میں چونکہ بات براڈر ویژن کے اندر کر رہا ہوں، ایک بڑے اس کے اندر میں کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ اجتماعی طور پر اس علاقے کے اندر کوئی ایسا کام مجھے بتاؤ ٹریفک کے حوالے سے. اور یہ جو میں نے فلائی آپ کو منصوبے بتائے، اس میں ایک کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں اپنی ذات کی حد تک، کہ وہ لوگوں کی مدد امداد بہت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں اس کے اوپر بھی کہہ رہا ہوں. تو باقی میں جو چاہتا تھا نا، شہر کی خلاصی کروانا اس تجاوزات سے، اس ٹریفک سے، اس ہنگم جو بے ہنگم معاملات ہیں. پھر صفائی کا نظام ہے، سیوری سسٹم ختم ہے، پانی کا نظام یہاں پر بڑا گندا پانی پیتے ہیں لوگ، فلٹر پلانٹوں سے جا کے بےچارے وہ کین بھر بھر کے لاتے ہیں. کیا حالات کر دیے. اگر لوگ، میں کہتا ہوں کہ صرف 1 سال 2 سال یورپ کے ملکوں میں رہ کے آ جائیں نا، آپ یقین کریں وہ اپنے آپ کو چک ماریں گے کہ ہم کہاں رہتے ہیں. پہلا ووٹ آپ نے کب استعمال کیا، کس کو دیا؟ بس وہ میں تو شروع سے مسلم لیگ میں تھا. نہیں، کس کو ووٹ دیا پہلا ووٹ؟ تو پھر اب مجھے اس طرح یاد تو نہیں ہے، ظاہر ہے مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن ظاہر مسلم لیگ میں تھا تو مسلم لیگ کو ہی دیا.
اس وقت نواز شریف جو تھے ان کو دیا تھا پہلا ووٹ. جی پہلا ووٹ نواز شریف کو دیا. کتنے اب تک MNA آپ منتخب کر چکے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے؟ نواز شریف کو کتنی بار آپ اپنے ووٹ کے ذریعے کسی MNA کو منتخب کر چکے ہیں؟ بجی 4 5 6 دفعہ تو کیا ہوگا. تو کیا انہوں نے ڈیولپمنٹ کی جس طرح آپ سوچ رہے ہیں ویلفیئر کے لیے اور کمیونٹی کے لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ افرادی قوت استعمال کی جا سکتی ہے، ان کو ٹیمیں بنا کر گھر گھر بھیج کر حال معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ تو آپ اس کو تھوڑا سا وسیع لفظوں میں بیان کر دیا. آپ غالباً اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جسے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نظام بنایا تھا کہ گھر گھر جا کے معلوم کرتے تھے کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے، میری رائے کس طرح رہ رہی ہے. یہ تو غالباً شاید آپ اس طرح کا ان کی سنت پہ ان کو عمل کرنا چاہ رہے تھے کہ چلو آپ کو موقع ملتا ہے آپ چلتے. اب تک جتنے MNAs آئے ہیں اس شہر کے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کون سا آئیڈیل MNA ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، اگر تو آپ انفرادی بات کر رہے ہیں نا تو انفرادی اور چیز ہے، اور اگر آپ مجموعی طور پر ایک جماعت کی یا ایک پارٹی کی بات کرتے ہیں، بات کر رہا ہوں میں، ایک منتخب MNA کی بات کر جی ہاں، منتخب MNA تو یہاں پر مجھے تو کوئی ایسے نظر نہیں آتے. ایک ہمارے علاقے سے شیخ رشید ضرور ہیں کہ انہوں نے کافی کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، کسی کے اوپر میں تنقید کروں گا اور کسی کی میں تعریف کروں گا. ٹھیک ہے. تو ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی کاوش کے حوالے سے انہوں نے حکومت سے فنڈ لے کر، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، مشرف کی حکومت ہو، کسی کی بھی ہو، وہ کام کیے ہیں. انہوں نے مثال کے طور پہ تعلیمی میدان میں انہوں نے بڑا کام کیا، اور انہوں نے بڑے اسکول بنائے، یہاں بڑے کالجز بنائے، اور کریڈٹ ان کو دینا بنتا ہے، دینا چاہیے. صحیح ہے. اس کے علاوہ بھی اسی قسم کے انہوں نے کافی کام کیے. اب اگر ان کی کچھ اور چیزوں کی طرف آپ آ جائیں نا، سیاست کے اوپر، تو سیاست کے اندر انہوں نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ جس کو کوئی میرے جیسا ورکر جو ہے وہ دیکھ کے فالو کرے کہ جی یہ میرا آئیڈیل ہے، یہ اس نے بڑا کام کیا. مثال کے طور پہ آپ شیخ صاحب اگر 30 سال سے تقریباً MNA بنتے آئے، بیچ میں ایک آدھ دفعہ آ رہے بھی، 2 دفعہ آ رہے شاید، تو میں ان کی مثال اس کو ایسے نہیں دے سکتا کہ بھئی میرے کو آئیڈیل ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 30-35 سال میں، جیسے نواز شریف کی بات کرتے ہیں یا نون لیگ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے 40 سال کے اندر موٹر وے بنا دی، 40 سال کے اندر انہوں نے پل برج بنا دیے، یہ چیزیں سڑکیں بنا دی. یہ اس کو وہ بڑا وہ بھی کرتے ہیں، ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ 40 سال کی حکومت کر کے انہوں نے قوم بنائی، تو یہ تو غلط ہے. قوم تو انہوں نے نہیں بنائی. اگر آپ کہیں کہ 40 سال کی حکومت کے اندر انہوں نے تعلیم کے شعبے میں بڑی مہارت دکھائی اور بڑا کمال کر دیا، اور بڑے کارنامے ہیں ان کے تعلیم کے شعبے میں کہ تعلیم میں اتنا بجٹ رکھا کہ آج پاکستان میں ہر بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مفت تعلیم مل رہی ہے فلاں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی، جیسے میں نے کہا کہ وہ انسانوں کے لیے کوئی کام کیا، تو ایسی کوئی چیز نہیں. ان کے کاموں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو اس میں ریت، بجری اور سری ہے. اس کے علاوہ انسانی جسم کے حوالے سے، انسانی روح کے حوالے سے، چاہے میاں صاحب ہوں چاہے بھٹو ہو، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام کیا ہو کہ جس سے ملک کو آج فائدہ ہو. جیسے کوئی ریسرچ سینٹر ہوتا ہے راولپنڈی میں، کہتے ہیں لوگ، سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ تقریباً ہر دوسری گلی میں اسکول ہے، جہاں اور اس طرح مڈل اسکول بھی ہے، ہائی اسکول بھی ہے، کالجز بھی ہیں سارے. یہ بتائیں کہ اسی راولپنڈی میں جس میں ہر دوسری گلی میں اسکول ہے، اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد کتنی دیکھتے ہیں آپ؟ اسکول نہ جانے والے بچے تو ہیں شاید مجھے ویسے پتہ تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے گیس سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید 40 سے 50%. 40%. یہ ایسی فگر کیوں ہے؟ غربت. سرکاری اسکولوں میں تو کوئی فیس نہیں ہے. سرکاری اسکولوں میں فیس کا مسئلہ تو چلو شاید ایسا ہوگا نہیں ہے، مگر بچے جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا، ماں باپ ان کو کاموں پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس میں بھی حکومت کا قصور ہے. دیکھیں، اب وہ باپ ہے، ماں ہے، کہیں پر ایک بچہ کام کر رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں اس کا باپ بیمار پڑا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں اس کی 4 بہنیں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں اس کی ماں جو ہے وہ چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں برتن دھو رہی ہے. یہ غربت ہے. اسکول تو اس کو تعلیم تو فری مل رہی ہے، لیکن
اس کو علاج فری نہیں مل رہا، اس کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایسے مواقع نہیں مل رہے کہ وہ آسانی سے. اب یہ فرق کیوں ہے غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ؟ جب امیر کا بچہ کسی اچھے اسکول میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پر اچھا ماحول ملتا ہے، اس کو اچھے گھروں کے امیر گھروں کے بچے ملتے ہیں وہاں پر. جب وہ تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو وہ سارا سرکل ہوتا ہے ان کا، وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں بڑی پوسٹوں پہ یا جو بھی سسٹم ہے. اب ایک غریب کا بچہ جو ہے وہ اول تو بیچارہ پڑھ نہیں سکتا، اگر وہ پڑھے گا تو وہ اسی ماحول کے اندر پڑھے گا، اس ماحول سے وہ زیادہ زیادہ میٹر کر لے گا. میٹر ایک تو ہوتا ہے نا کہ چند بچے کسی اسکول میں، ٹاٹو کے بچے بھی آج بڑی بڑی مقام پہ پہنچے ہیں، لیکن وہ ہزاروں میں ایک آدھا پیس ہوتا ہے. اگر آپ کہیں نا کہ پوری کی پوری جو وہ کلاس ہے وہ ساری کامیاب ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا، یا 90% کامیاب، ایسا نہیں ہوتا. امیر گھروں کے بچے، اچھے اسکولوں میں جانے والے بچے بڑی تعداد میں کامیاب ہوتے ہیں. غریب گھرانوں کے جو بچے ہیں، غریب اسکولوں میں جانے والے، وہ بڑی تعداد میں ناکام ہوتے ہیں. وہ پھر چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے تو اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں. اب ایک شخص کا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ ملک کی معاملات کے اوپر، ملک کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کرے گا، یا کیا اس کی سوچ اس طرف جائے گی؟ اس کی سوچ تو یہ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے نکلوں، کوئی دیہڑی دار ہوگا تو جا کے کہیں پر بیٹھ جائے گا سڑک پہ کہ مجھے کوئی کام دے دے گا، تو کوئی کام دینے کے لیے لے چلا جائے گا تو گھر جا چلا جائے گا، کام کر دے گا، اور کوئی 1500 روپے لے کے آئے گا تو گھر میں وہی راشن کھا کے تو اگلے دن ختم ہوگا. اگلے دن بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، ہڑتال ہے، گرمی ہے، کوئی ایسا ماحول ہے، کام نہیں ملا، وہ خالی ہاتھ گھر آ گیا. یہ ایک پہلو ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا نا، کہ ایک بچہ ہے وہ اسکول نہیں جا رہا لیکن کسی شاپ پہ جا رہا ہے، چاہے وہ سائیکل کی شاپ ہے، چاہے کھلونوں والے کی شاپ ہے، چاہے کوئی بھی شاپ ہے، وہ روزگار پہ ہے. یہ الگ بحث ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کی حد میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو بچہ اسکول جا ہی نہیں رہا، گلیوں میں، سڑکوں پہ آوارہ پھر رہا ہے، اسکول جانے کے قابل ہے، اس بچے کو اسکول لے جانے کے لیے اس معاشرے کے اندر جو مزاحمت ہونی چاہیے تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، مزاحمت معاشرے میں تو ویسے بھی ختم ہو چکی ہے. آپ کے اپنے جو حقوق ہیں آپ اس کے لیے مزاحمت نہیں کرتے، آپ اپنے حق کے لیے لڑ ہی نہیں سکتے، آپ اپنے حق کے لیے بات ہی نہیں کر سکتے. یہ ملک ابھی سطح پر آ چکا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات ہی نہیں کر سکتا. باقی جہاں تک وہ بچے جو آوارہ پھر رہے ہیں گلی محلوں میں ادھر ادھر، وہ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ 2 طبقے قصوروار ہیں، ایک والدین، ایک حکومت. حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی کمیٹیاں بنائے کہ جو گلی محلوں کے اندر اس بات پر نظر رکھے کہ کہیں کوئی بچہ اسکول سے باہر تو نہیں ہے، اور اگر باہر ہے تو کیوں ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر کسی چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں تو اس سے پہلے اس کے حالات تو دیکھ لو. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کوئی گھر میں کوئی روزگار نہیں ہے، کہیں پر کوئی بچہ کام پہ جا رہا ہے، تو اس کے وہ جو کمیٹی بنے، حکومت جو بنائے، وہ کم سے کم یہ خیال کرے، یہ غور کرے کہ یار یہ وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس مرکات کو دور کرنے کے لیے پھر وہ قدم اٹھائے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، بڑی مزے کی بات ہے. ہمارے وہ تبلیغی جماعت والے پھرتے ہیں نا گھر گھر، تو میں نے ایک دن ایک تبلیغی جماعت والے کو کہا، میں نے کہا یار آپ لوگ بڑا زبردست کام کرتے ہو. میں نے کہا آپ ایک گھر جاتے ہو، گھنٹی بجاتے ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو کہ آؤ نماز پڑھو، اچھی بات ہے. میں نے کہا مسجد میں لے کے لوگوں کو جاتے ہو. یار میں نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی، آپ اس پہ نہیں کام کر سکتے. وہ اپنے علاقے کا امیر تھا جس سے میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ اپنے علاقے میں کام نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا کیا کام؟ میں نے کہا دیکھو جیسے آپ گھر گھر جاتے ہو تو ماشاءاللہ آپ کے اندر بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی مدد امداد بڑی کرتے ہو، اب یہ وہ، تو آپ جب گھنٹی بجاتے ہو تو آپ ان کو دعوت دیتے ہو کہ آپ مسجد میں آئیں، نفع نقصان جو بھی آپ بات کرتے ہو، آپ نماز پڑھا کریں، فلاں فلاں. میں نے کہا بڑی تلقین کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، نیکی کا کام ان کو بتاتے ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان سے یہ پوچھ لو کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی بہت غریبی تو نہیں ہے، آپ کے گھر میں کسی دوائی کی ضرورت تو نہیں ہے، تو میں نے کہا اگر وہ آپ محلے کے چونکہ لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ہر گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے، آپ ہر گلی کے بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا اگر آپ اس کے اندر تھوڑی سی نا ان کی مدد بھی ساتھ کر دیا کریں تو یہ کیسا ہے؟ اس نے میں نے کہا استغفر اللہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو غریب رکھا کسی کو امیر رکھا، ہمارا کام دعوت دینا، ہم اس کام میں نہیں پڑتے. تو میں نے کہا یار میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حکومتوں کا اس طرف دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے،
हुकूमतों के अपने पेट नहीं भरते तो आप वो इधर क्या ख्याल करेंगे, तो मैंने इसलिए कहा। तो इसलिए यहाँ पर अच्छा एक और बात बताऊं आपको, हमारे मुल्क के अंदर अगर साहिब हैसियत लोग ना हों, मैं आपको दावे से कहता हूं कि यहाँ पर शायद बस लूट मार का सिस्टम शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुकूमतें काम करती हैं, वो जो गरीब होते हैं उनके घरों का किराया भी देते हैं, जिनका काम नहीं होता उनको काम ना होने की वजह से पैसे भी देते हैं, इसके अलावा जिनके बच्चे होते हैं उन बच्चों का दूध खर्चा भी देते हैं। वो पूरी फलाई रियासत है, वो उनका बच्चों का सबका ख्याल करते हैं। सही। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, मगर हमारे मुल्क में जरूर हर गली मोहल्ले में 2-4 लोग होते हैं कोई मुतवाज़न सिस्टम है कि जो लोगों की मदद इमदाद करते हैं, जो लोगों का ख्याल करते हैं, जो किसी को खाना भी देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी का इलाज कराते हैं, बल्कि ऐसे भी लोग हैं कि जो लोगों को उम्रे करवाते हैं, हज करवाते हैं। तो ये बड़ा खुदा का करम है। अगर ये लोग यहाँ ना हो इस मुल्क के अंदर, तो इस मुल्क का तो फिर काम कुछ और ही हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अपने वक्त दिया। जी नाज़रीन, अभी हमने गुफ्तगू की है इकबाल सुबहानी से, और इनकी गुफ्तगू सुनी आपने। इनकी गुफ्तगू का जो मरकज़ी नुक्ता है वो यही है कि हर इंसान ज़रूर इस माशरे के लिए मुफीद काम कर सकता है अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे। बहुत शुक्रिया।